الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين والمؤمنات خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کثرت سے اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے. ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہی سے ساری کائنات قائم ہے. ہر چیز کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور اس کا ذکر ہے. تو اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کثرت سے ذکر یہ سب سے افضل عمل ہو. یہ جو ذکر ہے یہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے اور ایک ذکر جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. اور اصل اللہ کا ذکر یعنی یاد کا محل اور مقام اور اس کا جو مرکز ہے وہ دل ہی ہے. زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے. اصل جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے وہ دل میں ہونا چاہیے. اس درجے تک آدمی پہنچ جائے کہ دل اللہ کے ذکر سے ہر وقت معمور رہے، ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل میں موجود رہے. یہ ہے اصل. جیسے مثال کے طور پر کسی ماں کا بیٹا کسی کام کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں کہیں دور چلا جائے تو ماں اس کو خط لکھتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ بیٹا میرا دل تجھے ہمیشہ یاد کرتا ہے. کبھی کوئی محبت کرنے والا یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں لکھے گا کہ میری زبان تجھے یاد کرتی ہے، میرا دماغ تجھے یاد کرتا ہے. وہ یہ لکھے گا کہ میرا دل تجھے یاد کرتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یاد کی اصل جگہ جو ہے وہ دل ہے. تو ذکر میں بھی اصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ہو. یہ جو زبان سے ذکر کروایا جاتا ہے، اللہ اللہ کروایا جاتا ہے، اس میں ذات کی تسبیح کو رٹوایا جاتا ہے، یہ تو اصل میں ایک مشق اور محنت ہے دل تک پہنچنے کے لیے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد وہ اسی راستے سے ہو کر جائے گی کہ انسان زبان سے کثرت سے
اور بلند آواز سے اور آہستہ آواز سے اور چلتے اور پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے تو یہ چیز اسے دل کی یاد تک پہنچا دے گی. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو قرآن شریف پڑھنا ہو اور صحیح طریقے سے پڑھنا ہو، جس کے پڑھنے کا ہمیں قرآن اور حدیث میں حکم ملتا ہے، تو اسے سب سے پہلے قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، چاہے نورانی قاعدہ ہو چاہے دوسرے قاعدے ہوں. مکاتب میں مولانا کے پاس، استاد کے پاس، حافظ جی کے پاس بچہ جو ہے، اور اگر کوئی بڑے میں سیکھنا چاہتا ہے تو بڑے پن میں ان قاعدوں سے شروعات کرتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ قاعدہ پڑھنا تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی قرآن شریف صحیح پڑھنے کے لیے یہ قاعدہ پڑھنا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے. جب یہ اس کو اچھی طریقے سے سیکھ جائے گا تو اس کے لیے قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ آسان ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے زبان سے، اور اللہ والے جو ذکر کرواتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ یہ کرتے 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 اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کا دل وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے اور اس کے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے. اصل جو ہے وہ دل ہے، اور پھر اللہ کے نام میں اپنی ایک تاثیر ہے. اللہ کے نام میں اپنی ایک تاثیر ہے، اس میں ایک اپنی مٹھاس ہے، اس میں ایک لذت ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے جس سے ہم ناآشنا ہیں، ہمیں اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی. یہ جو ذکر کرایا جاتا ہے تو فضائل ذکر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں کے حالات بھی لکھے ہیں کہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے منہ میں اور ان کی زبان میں تری آ جاتی ہے، مٹھاس آ جاتی ہے. تو اللہ کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی. ایک آدمی مٹھائی کھائے نہیں، صرف مٹھائی کا ذکر کرے تو اس کے منہ میں رال آ جاتی ہے. ایک آدمی کھٹائی کھائے نہیں اور کھٹائی کا نام لے لے، اس کا ذکر کر لے تو اس کے منہ میں محسوس کرتا ہے وہ اس کھٹائی کو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ذکر کیا جائے اور اس کو اس کا اثر محسوس نہ ہو. یہ اصل میں ہماری اپنی کمی ہے، ورنہ اللہ کے نام میں تو بڑی تاثیر ہے. جو لوگ ان تاثیروں سے واقف ہیں وہی اس کا مزہ اثر محسوس کرتے ہیں. پھر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے اور اعلیٰ سے اعلیٰ رہائش اور سواری اور ظاہری لباس اور جوتے اور چپل اور ظاہری دنیا کے نقش و نگار سے کوئی فرق پڑتا؟ وہ تو اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ حقیقی لذت محسوس کرتے ہیں جو ہم ان دنیا کی چیزوں میں محسوس نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو اجل تابعین میں سے ہیں، درویش قسم کے آدمی ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے صوفی. کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درویشی میں کہ نہ رہنے کے لیے صحیح مکان ہے، نہ پہننے کے لیے صحیح لباس ہے، اور نہ کوئی مال و متاع اور سامان اور بینک بیلنس اور پراپرٹی اور سامان ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لذت اور وہ سکون عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کی اطلاع اور اس کی خبر بادشاہوں کو ہو جائے اور شہزادوں کو ہو جائے جو محلات میں رہتے ہیں، سونے کا تاج پہنتے ہیں اور نرم مخمل والے بستروں پر سوتے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں،
اور بہترین قسم کی ان کی کئی کئی بیویاں اور کنیزیں ہیں، دنیا کی ساری لذتیں ان کو حاصل ہیں۔ حضرت فرماتے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کس سکون، کس اطمینان اور کس چین کی زندگی میں ہیں، تو وہ ہم سے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں۔ یعنی وہ ساری دنیا کی چیزیں حاصل ہو کر بھی وہ سکون کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل تو اپنے ذکر ہی کے اندر سکون رکھی ہے، عزت رکھی ہے، سلامتی رکھی ہے، ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی تاثیر ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں ایک بہت بڑے حکیم، بہت بڑے مفکر ابو علی سینا، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اپنی مجلس میں اپنے مریدوں اور لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات یعنی اللہ، یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اسم صفات ہیں، اس کی خوبیاں اور اس کے فضائل کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نام میں انسانوں کے لیے سکون رکھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چین رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، بہت ساری بلیات اور مصیبتیں اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عمر میں برکت دیتے ہیں، جسمانی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے فضائل وہ اپنی مجلس میں بیان کر رہے تھے۔ جب ابو علی سینا نے ان سارے فضائل کو اور ان خوبیوں کو سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا کہ حضرت اللہ کے ایک نام کے اتنے سارے فضیلتیں، اتنی ساری خوبیاں؟ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نام کی اتنی تاثیر ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں کو حکمت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے وہ سب سے بڑی خیر سے نوازا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو حکمت دی گئی، یعنی وہ ایک خاص قسم کا علم اور خاص قسم کی فراست جس بندے کو دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ بہت بڑے خیر سے نواز دیا گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس تو بڑی حکمت ہوتی ہے، بڑے حکیم ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے اس سے کہا، اے خر تو چیدانی، فارسی زبان میں کہا، اس کا اردو میں ترجمہ تھا، اے گدھے تو کیا جانتا ہے؟ اے خر تو چیدانی، اے گدھے تو کیا جانتا ہے؟ چونکہ ابو علی سینا آج بھی ان کی کتابیں جو ہے وہ موجود ہیں، ان کا تذکرہ تقریباً ہر زبان کی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ جب انہوں نے سنا کہ حضرت نے مجھے گدھا کہا تو ان کو بہت برا لگا کہ میں اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا مفکر، اور سارے لوگوں کے سامنے مجھے گدھا کہہ دیا گیا۔ تو ان کی حالت جو ہے وہ چینج ہو گئی، ان کے اوپر ایک اثر ہوا۔ جب حضرت نے ان کو دیکھا تو فرمایا، ابو علی سینا میں نے تمہیں گدھا کہا تو تمہیں برا لگا؟ تو کہا حضرت آپ نے گدھا کہا تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو برا لگے گا، اور اس کی وجہ سے میری حالت بدل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ایک گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ تیری حالت بدل گئی، تو اللہ کے لفظ میں کتنی تاثیر ہوگی تجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ جو میں خوبیاں اور فضائل بیان کر رہا ہوں یہ تو بہت کم ہے، اللہ کے لفظ میں جو تاثیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر میں خاص قسم کی تاثیر رکھی ہے اور ہمیں کثرت سے اس کے ذکر کا حکم دیا۔
کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، اللہ کا جو ہے نام لیتے رہیں، چلتے پھرتے وغیرہ وغیرہ. اس کے بہت سارے فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بدگمانی سے بچتا ہے. ایک عجیب بات اللہ والوں نے لکھی، آج کا دور بدگمانی کا دور ہے. ہر آدمی دوسرے آدمی سے بدگمان ہے. کہیں نہ کہیں دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدگمانی چھپی ہوئی ہے. کسی کے تعلق سے دل صاف ہو، بہت کم ایسے بندے ملیں گے کہ جن کے دل جو ہے وہ صاف رہتے ہیں، ورنہ ہر ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمان. اس میں یہ عادت ہے، اس میں یہ حرکت ہے، یہ وہاں گیا تھا، اس نے یہ کیا، یہ کرتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے. 95% لوگ تو کچے کان کے ہیں اور 99% لوگ غیبت کرنے والے ہیں. جب یہ دونوں قسم کے لوگ ملیں گے تو بدگمانی ہی وجود میں آئے گی. علماء فرماتے ہیں اس بدگمانی کی بنیادی وجہ بندے کا اللہ کا ذکر نہ کرنا ہے. جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہی بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے مکان میں روشنی. جب مکان میں روشنی جلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑے مکوڑے روشنی دیکھ کر بھاگ جائیں، اور جس مکان میں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر کیڑے مکوڑوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل سے بدگمانی کے کیڑے نکل جاتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، چونکہ اس کا دل اندھیرا ہے، اس وجہ سے وہاں پر بدگمانی کے کیڑے جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی. یہ ہے اصل بنیادی وجہ کہ ہم اللہ کے ذکر سے محروم ہیں. وہ جو تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے سمجھیے کچھ بچے ہوئے ہیں، ورنہ سارے کے سارے جو ہے وہ بدگمانی کے شکار ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی بدگمانی ہو جاتی. ایک انسان ایک حد پار کر جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی کہتے ہیں کسی کے بارے میں برا سوچنا. کسی کے بارے میں برا سوچنا، اپنے ذہن میں اس کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ ہے بدگمانی. بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. قرآن نے صاف اعلان کر دیا ان بعض الظن اثم، بعض گناہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے اور گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ گمان یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ. جھوٹ تو خود گناہ کبیرہ ہے، اس میں سب سے بڑا جھوٹ کس کو قرار دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کا حکم دیا. ظنوا بالمؤمنین خیرا. ایک حدیث میں آتا ہے ظنوا بالمؤمنین والمؤمنات خیرا. ایمان والوں مردوں اور ایمان والے عورتوں کے ساتھ اچھا گمان. اسی وجہ سے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے اور وہ ہوٹل مسلمان کی ہے. اب ایک آدمی مثال کے طور پر بمبئی کے حالات سے واقف ہے کہ بھئی یہاں پر مرغی کو تو بس ایسی سلہ گھما کے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ جو بیچارے کاٹنے والے رکھے جاتے ہیں وہ ویسے ہی بے دین جیسے ہوتے ہیں، بھلے مسلمان ہوں. بہت ساری جگہوں پر بکروں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی ہوٹل میں جا کر یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی مسلمان کی ہوٹل ہے، لیکن اس کے ذہن میں پھر یہ بات آتی ہے
کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے مرغی آئی ہوگی، پتہ نہیں یہ کہاں سے بکرا آیا ہوگا، کہیں ویسے ہی کسی آدمی نے تو نہیں کاٹا بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے. کیونکہ غفلت میں اور جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ذبیحہ حلال نہیں ہوتا ہے. آپ کسی فنکشن میں گئے، کسی شادی میں گئے، کسی ولیمے میں گئے، آپ نے معلوم کیا بھائی کس کا ہے تو پتا چلا یہ مسلمان کا ہی ہے، کیٹرس جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن پھر ذہن میں آیا وہ کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آ گئی، وہ چکن پر بس مارتا جا رہا ہے. اور ایسا ہو بھی رہا ہے کہ بھئی اب میں کیا کروں، مسلمان کا کھانا ہے تو 90% تو نان ویج ہی ہوتا ہے، ویج تو بہت کم ہوتا ہے، یا پھر وہ کچھ فروٹ اور آئس کریم کھا کے نکل جاؤ. یہاں پر آپ کو یہ حدیث کام آئے گی جس کو حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اب آپ کو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ شادی والے سے یا کیٹر سے یا ہوٹل والے سے جا کر یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے مرغی کاٹنے والے کو دیکھا اور کان سے سنا اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے. اس کی تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں. اب آپ صرف یہ گمان رکھیں گے بھائی مسلمان ہے تو حلال ہی ہوگا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمان کے ساتھ اچھا آپ کو گمان رکھنا. یہ ہم اتنے ہی کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کہ کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دی ہے کہ بس ظاہری طور پر ہم دیکھیں گے کہ مسلمان کی ہوٹل ہے، مسلمان کیٹرز ہیں تو ہم اس کھانے کو کھا لیں گے، ہم اس کی گہرائی تک جانے کے مکلف نہیں. یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ تم اچھا گمان رکھو. لیکن چونکہ اب بدگمانیاں عام ہیں تو ہم کو اس کا ایک بہترین علاج بتایا گیا کہ ہر آدمی دوسرے کے تعلق سے جو بدگمانی دل میں لے کے بیٹھا ہے، اور بدگمانی گناہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے، اس وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو اس سے باقاعدہ سوال ہوگا کہ تو نے فلاں بندے کے ساتھ بدگمانی کیوں رکھی تھی، اس بدگمانی کے اوپر گواہی پیش کرو. گویا آدمی خود اپنے اوپر الزام قائم کر رہا ہے یہاں بدگمانی کر کے، حالانکہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ لوگ میرے سے بدگمانی رکھ کے کیا آپ کو ملے گا، اور میں آپ لوگوں سے بدگمانی رکھوں گا تو مجھے کیا ملے گا. بلکہ لکھا ہے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اچھا گمان رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا، بھلے وہ خراب آدمی ہو. ایک آدمی میں کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں، وہ کچھ برائیوں میں ہیں، لیکن آپ اچھا گمان رکھو تو اس گمان رکھنے کی وجہ سے آپ کو اس کے اوپر اجر و ثواب ہے. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، جن کی ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہو ایسی نہیں ہے، انہوں نے ویسی زندگی گزاری اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضامندی والے طریقے کو اختیار کیا، اس سے وہ اللہ کے محبوب بندے بنے ہیں. تو آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچایا اور اس کا آلٹرنیٹو اور اس کا متبادل کیا شکل پیدا کی. بدگمانی کا علاج کیا ہے؟ بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ آپ اس کے اس عمل کو دیکھ کر کوئی اچھی تعویل کیجیے، اس کے بارے میں کوئی اچھی صورت نکالیے کہ یہ ایسا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر آپ عشاء پڑھ کے نکلے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب کہیں پر بھی جماعت کا کوئی چانس ہی نہیں اور ایک آدمی آپ کو آتے ہوئے دکھ رہا ہے تو 99% ایسا ہوتا ہے اس نے نماز پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے دل میں لائے کہ بھائی نماز پڑھ کے گھر سے آ رہا ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. یہ ہے اچھی اس کے بارے میں گمان. اگرچہ 99% یا 99 شکلیں ایسی ہو جس کی کوئی تعویل کی گنجائش نہیں، ایک شکل بھی اگر نکل سکتی ہے تو آدمی کو اچھا گمان اس کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں.
ایک مرتبہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، بازو سے ایک کشتی اور بھی گزر رہی تھی. ہر زمانے میں من چلے لڑکے لڑکیاں اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، تو وہ کشتی پہ اسی قسم کے شریر اور من چلے لڑکے لڑکیاں جوان سوار تھی اور خوب وہ مستی میں تھے. اب ان کی کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب نیک اور اچھے لوگ تھے. انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور وہ مستی میں اور اضافہ کر رہے تھے. تو ان لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کیجیے ان کے لیے بد دعا کیجیے کہ اللہ ان کی کشتی کو ہی ڈبا دے. انہوں نے حضرت سے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا تو یہ سمجھے کہ اب تو بد دعا ہوگی اور یہ تو ابھی ختم ہی ہو جائیں گے. حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کہ اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ان کو خوش رکھا ہے آخرت میں بھی خوش رکھ. اتنی بہترین دعا ہے. کیسا آلٹرنیٹو، کیسا متبادل. اللہ والوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، اللہ کے مخلوق کے لیے ان کے دل میں بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی رافت ہوتی ہے. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ تو نے جیسے دنیا کے اندر ان کو اتنا خوش و خرم اور مزے میں رکھا ہے تو ان کو آخرت میں بھی اسی طرح مزے میں رکھ. اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دے دی گناہوں سے توبہ کرنے کی. ظاہر سی بات ہے آخرت میں وہی اچھا حال میں رہے گا جو گناہوں سے توبہ کر کے دنیا سے. حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں، یہ بھی ایک مرتبہ سمندری سفر میں کشتی سے جا رہے تھے. اب یہ جو ہے وہ حلق کرا کے جا رہے تھے، پورے بال منڈوا کے جا رہے تھے. اب اس میں بھی کچھ من چلے قسم کے لڑکے تھے، ان کو کیا معلوم کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں. ویسے بھی اللہ والے تو بیچارے سادے سیدھے ہی دکھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے قطب ہوتے ہیں، بہت سارے ابدال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا کا نظام چلاتا ہے. لیکن قطب اور ابدال کے بارے میں آپ یہ مت سوچیں کہ وہ کوئی بہت ٹھاٹ باٹ سے اللہ کے ولی بن کے بڑا پیٹھا اور بہت بڑا جبا. نہیں، وہ تو ایسی حال میں ہوتے ہیں کہ انسان ان سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے. بہت سارے ایسی حالت میں ہوتے ہیں لیکن وہ درجے میں اتنے بلند ہوتے ہیں. تو یہ بھی بیچارے سادے سیدھے تھے، منڈوائے ہوئے بال تھے. اب ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے ان کے سر پر ہاتھ گھمایا، کہا کہ بڑا نرم لگ رہا ہے. جب بال کٹا لیتے ہیں تو سر چمڑی جو نرم محسوس ہوتی ہے. اب لڑکوں کو جو ہے وہ مستی سوچنا شروع ہوئی. دوسرے نے بھی ہاتھ لگایا، تیسرے نے ٹھونگا مارا اور اس طرح کی حرکتیں ان کے ساتھ ہونے لگی. اتنی زیادہ ان نوجوانوں نے شرارت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بری لگی کہ میرے ایک نیک بندے کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جا رہا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے اللہ کے اولیاء کو؟ تو یہ تو بیچارے برداشت کر کے چل رہے تھے کہ بھائی میرے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اگر آپ کہیں تو ان کی کشتی کو الٹ دیا جائے، ان کی کشتی کو الٹ دیا جائے، سب کو غرق کر دیا جائے، ڈبا دیا جائے، مار ڈالا جائے. تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کی؟ اے اللہ تو ان کی کشتی کو الٹا سکتا ہے تو ان کے دل کی کشتی کو الٹ دے، ان کے دل کی کشتی کو الٹ دے. یہ جو شرارتیں ہیں اور یہ نوجوانی کے اندر جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو صحیح بات سمجھا دے، ان کی دل کی کشتی کو بدل دے. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں کو ایسے بھی رد نہیں کرتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے دعائیں اپنے لیے کرایا کرو. صحابہ اللہ کے رسول سے کیا کرتے تھے. خود اللہ کے رسول نے بعض صحابہ سے کہا کہ ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا، لا تنسانا فی دعائک یا اخی. حدیث میں ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا مت. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی پوری زندگی بدل گئی. اور ہر کشتی میں جو نوجوان تھا وہ اپنے زمانے کا ولی بن کر مرا. تو علاج ہے کہ انسان بدگمانی سے کس طرح سے نکلے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اس کے بعد اچھا معاملہ کرے، اس کے لیے دعا کرے
تاکہ اپنا دل کیا رہے، صاف رہے، اور ہم جو ہے اللہ کے یہاں پر پکڑ میں نہ آئے۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بدگمانیوں سے بچے رہیں گے، اور جس کا دل جتنا صاف رہے گا اللہ کے یہاں پر وہ اتنا مقبول اور محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔